قرآن میں پیار، پیار میں زندگی، زندگی میں قرآن، قرآن میرا دوست، دوست میرا لا فانی، فانی ہے انسان۔ قرآن ہے جہاں محبتیں ہیں، وہاں محبت ہے رحمان کی، رحمان اور انسان، رحمان اور قرآن۔ سیدنا ابو طلحہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو قرآن مجید سے بہت محبت کرتے تھے، ہر حکم پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ آپ اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے آپ محبت کرتے ہو، اور جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں ابو طلحہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کے پاس کھجور کے باغ تھے، اپنے تمام مالوں میں ان کو بیرہا کا باغ بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کا رخ مسجد نبوی کی طرف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے وہاں کا پاکیزہ پانی پیا کرتے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، میرے تمام مالوں میں بیروحا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، میں اس کے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید رکھتا ہوں، اس لیے آپ اسے رکھ لیں، جہاں مناسب وہ خرچ کر لیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اے ابو طلحہ، یہ تو فائدے کی تجارت ہے، اور جو آپ نے کہا میں نے سن لیا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ سیدنا ابو طلحہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا ہی کروں گا، چنانچہ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ سیدنا انس کہتے تھے انہی میں سے ابئی اور حسان بھی تھے۔ انس کہتے تھے کہ پھر حسان نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ فروخت کر ڈالا تو ان میں سے کسی نے کہا تم ابو طلحہ کے صدقے کو بیچ رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا میں چھہاروں کا ایک سا درہم کے بدلے کیوں نہ بیچوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگی قیمت پر بک رہا ہے، لہٰذا اس کو بیچ ڈالتا ہوں۔ سیدنا انس کہتے تھے وہ باغ بنی جدیلہ کے محلے کے برابر تھا جس کو معاویہ نے تعمیر کیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی پسندیدہ ترین چیز قربان کرنے والے کا کیسے استقبال ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبوب چیزیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان، رحمان میں خوشی، خوشی میں رنگ، رنگ زندگانی کے، زندگی میں لگن، لگن میں ہے قرآن۔ رکوع نمبر 2 ہے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا یہ کہ آئے، یوم وہ دن، لا بیع نہ کوئی تجارت ہے، فیہ جس میں، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش، والکافرون اور کافر
ہم الظالمون وہی ظالم ہیں. اللہ تعالی لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی الحی ہمیشہ زندہ ہے القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے لا تأخذہ نہ پکڑتی ہے اس کو سنتن اونگ ولا نوم اور نہ نیند لہو اسی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے من کون ہے ذلذی وہ جو یشفع وہ سفارش کر سکے عندہ اس کے پاس الا مگر باذنہ ساتھ اس کی اجازت کے یعلم وہ جانتا ہے ما جو بین ایدیہم ان کے آگے ہے وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے ولا اور نہیں یحیطون وہ احاطہ کر سکتے بشیء ساتھ کسی چیز کے من علمہ اس کے علم میں سے الا مگر بما ساتھ اس کے جو شاء وہ چاہے وسیع سموئے ہوئے ہے کرسیہ کرسی اس کی السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے حفظہما حفاظت ان دونوں کی وہوا اور وہ العلی سب سے بلند العظیم سب سے بڑا ہے لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی فی الدین دین میں قد یقیناً تبینہ صاف واضح ہو چکی الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے فمن چنانچہ جو کوئی یکفر کفر کرتا ہے بالطاغوت باطل معبود کا ویؤمن اور وہ ایمان لاتا ہے باللہ اللہ تعالی پر فقد تو یقیناً استمسکا اس نے تھام لیا ہے بالعروتی کڑا الوثقی مضبوط لانفصام نہیں ٹوٹنا لہا اس کے لیے واللہ اور اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والا ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالی ولی دوست ہے الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے یخرجہم وہ نکال کر لاتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا اولیاؤہم دوست ان کے الطاغوت باطل معبود ہیں یخرجونہم وہ نکال کر لے جاتے ہیں ان کو من النوری روشنی سے الی الظلمات تاریکیوں کی طرف اولئک یہی لوگ اصحاب النار جہنمی ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. الفاظ کی وضاحت ہے انفقو تم خرچ کرو نون فا قاف اس کا روٹ ہے لا بیع نہ کوئی تجارت با یا عین سے ہے خلتن کوئی دوستی خا لام لام اس کا روٹ ہے شفاعتن کوئی سفارش قرآن حکیم میں آتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر وتر سے مراد ہے اکیلا یعنی طاق اور شف سے مراد ہے جفت. شفاعت میں کوئی اکیلا نہیں رہتا اس کا کوئی ساتھ دیتا ہے جو شفیع بن جاتا ہے جو اس کی سفارش کرتا ہے. شفاعتن کوئی سفارش شین فا عین سے ہے الحی ہمیشہ زندہ ہے
ہا یا سے ہے، القیوم ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے، قاف واو میم سے ہے، تأخذہ پکڑتی ہے اسے، حمزہ خا زال اس کا روٹ ہے، سنتن اونگ، واو سین نون اس کا روٹ ہے، نوم نیند نون واو میم سے، یشفع سفارش کر سکے شین فا عین سے ہے، باذن ہی ساتھ اس کی اجازت کے، حمزہ زال نون سے ہے، بین ایدیہم ان کے آگے ہے، بینا کا مطلب ہے درمیان، ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی ان کے آگے، جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے، خلفہم ان کے پیچھے ہے، خا لام فا سے، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، ہا واو تو اس کا روٹ ہے، من علم ہی اس کے علم میں سے، عین لام میم اس کا روٹ ہے، وسیع سموئے ہوئے ہے، واو سین عین سے، کرسیہ کرسی اس کی، کاف را سین اس کا روٹ ہے، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حمزہ واو دال سے ہے، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، حافظوئے اس کا روٹ ہے، العلیہ سب سے بلند، عین لام واو سے، اکرہ کوئی زبردستی، کاف را ہا سے، تبینہ صاف واضح ہو چکی، با یا نون سے ہے، الرشد ہدایت، را شین دال سے ہے، من الغی گمراہی سے، غین واو یا سے ہے، بالطاغوتی باطل معبود کا، تو غین یا اس کا روٹ ہے، استمسکا اس نے تھام لیا ہے، میم سین کاف سے، بالعروتی کڑا، عین را واو سے، الوثقی مضبوط، واو سا قاف سے، انفسامہ ٹوٹنا، فا سواد میم اس کا روٹ ہے، ولیو دوست ہے، واو لام یا سے، یخرجہم وہ نکال کر لاتا ہے ان کو، خا را جیم سے ہے، من الظلماتی اندھیروں سے، زوئے لام میم سے ہے، الی النور روشنی کی طرف، نون واو را سے، اولیاؤہم دوست ان کے، واو لام یا سے، ولی کی جمع اولیاء، یخرجونہم وہ نکال کر لے جاتے ہیں ان کو، خا را جیم اس کا روٹ ہے۔ الحمدللہ ہم نے ترجمہ دیکھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الذی اس شخص کے، حاج جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں، کے بارے کو بریکٹ میں کر لیں، ان یہ کہ، آتاہو دی تھی اسے، اللہ اللہ تعالی نے، الملک حکومت، اس جب قالا کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، قالا اس نے کہا، انا میں، احیی میں بھی زندگی دیتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں، قالا کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّا پھر بلا شبہ، اللہ اللہ تعالی، یأتی لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے،
فاتی پھر تم نکال کر لاؤ، بہا اس کو، من المغربی مغرب سے۔ فبہتا تو حیران رہ گیا، الذی وہ جس نے، کفرا کفر کیا، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین ظالم۔ او یا کالذی مانند اس شخص کے جو، مرہ گزرا، علی قریۃ اوپر ایک بستی کے، وہیا اس حال میں کہ وہ، خاویۃ اوندھی پڑی تھی، علی عروشہا اوپر اپنی چھتوں کے۔ قالا اس نے کہا، انا کیسے، یحیی وہ زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ اللہ تعالی، بعد بعد موتہا اس کی موت کے۔ فاماتہ تو موت دے دی اس کو، اللہ اللہ تعالی نے، مئۃ عام 100 سال، ثم پھر بعثہ زندہ کیا اسے، قالا فرمایا، کم لبثت کتنی دیر تم رہے، قال اس نے کہا، لبثت میں رہا، یومن ایک دن، او بعض یا کچھ حصہ، یومن دن کا، قالا فرمایا، بل بلکہ، لبثت تم رہے، مئۃ 100 عام سال، فانظر سو تم دیکھو، الی طرف، طعامی کا اپنے کھانے کے، و شرابی کا اور اپنے پانی کے، لم نہیں، یتسنہ وہ خراب ہوا، وانظر اور تم دیکھو، الی حماری کا طرف اپنے گدھے کے، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنائیں تمہیں، آیتن نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور تم دیکھو، الی العظام طرف ہڈیوں کے، کیفا کیسے، ننشزھا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں ان کو، ثم پھر، نکسوہا ہم پہناتے ہیں ان کو، لحما گوشت، فلما پھر جب، تبینہ خوب واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قال اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، علی اوپر، کلی شیء ہر چیز کے، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب، قالا کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی تو دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم اور کیا نہیں، تؤمن تو یقین رکھتا، قال اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی دل میرا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ تو تم لے لو، اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن پھر مانوس کر لو انہیں، الیک طرف اپنے، ثم پھر، اجعل تم رکھ دو، علی اوپر، کلی جبل ہر پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءاً ایک ٹکڑا، ثم پھر، ادعوہن تم بلاؤ انہیں، یاتینک وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس، سعین بھاگتے ہوئے، وعلم اور جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے،
अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा, तरा रा हमजा या से है, रआ और यरा, और यहाँ यरा से तरा और तरा का भी या जो है वो उड़ गया। हाजा, उसने झगड़ा किया, हा जीम, जीम इसका रूट है, इसी से हुज्जत है। आताहु, उसने दी उसको, अलिफ ता या इसका रूट है। अलमुल्का, बादशाहत, मीम लाम काफ इसका रूट है। युहयी, वो जिंदा करता है, हा या इसका रूट है। युमीतु, वो मारता है, मीम वाव ता इसका रूट है। उहयी, मैं जिंदा करता हूँ, हा या इसका रूट है। उमीत, मैं मारता हूँ, मीम वाव ता से। अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम, इन्हीं रूट से मुहयी व मुमीत। यअती, अलिफ ता या इसका रूट है, वो लाता है। अता और यअती, इसके बाद जब बा आती है तो आना लाने में बदल जाता है। यअती बिहा, यअती वो लाता है, बिशम से सूरज को, शीन मीम सीन इसका रूट है, शम्स सूरज। फअती, फिर तुम ले आओ, अलिफ ता या से, फा का मतलब फिर। फबुहिता, तो हैरान रह गया वो, बाहा ता इसका रूट है। हमारे यहाँ कहते हैं कि फुला मबहूत रह गया, दंग रह गया। कल्लजी, उस शख्स की तरह, का की तरह, अल्लजी उस शख्स की। मर्रा, वो गुजरा, मीम रा इसका रूट है। करियतन, बस्ती, काफ रा या इसका रूट है। वहिया, इस हाल में कि वो, खावियतुन औंधी पड़ी हुई थी, खाविया, खा वाओ या इसका रूट है। उरूशिहा, छतें, अपनी छतों पर, उरूश आइन रा शीन से है। मऊतिहा, उसकी मौत, मीम वाउता इसका रूट है, हा इसम जमीर है। फअमातहु, फिर उसने मौत दे दी उसको, मीम वाउता से है। फ, तो फिर, अमाता मौत दी, हु उसको, मिअता 100, मीम या हमजा इसका रूट है। आमिन, बरस, आइन वाओ मीम इसका रूट है। बासहु, उसने जिंदा किया उसको, बा आइन सा इसका रूट है, हम पहले देख चुके। कम, कितना अरसा, लबिस्ता तुम रहे, लम बासा इसका रूट है। ता को आप जानते हैं तुम यानी वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए आती है। लबिस्तु, मैं रहा, लम बा सा इसका रूट है और ता वाहिद मुतकल्लिम की है। फंजुर, सो तुम देखो, नून जोर रा इसका रूट है। उनजुर, देखो, फा फिर सो। तामी का, खाना तुम्हारा, तोए आइन मीम इसका रूट है, ताम खाना, और तामी का तुम्हारा खाना। शराबी का, पानी तुम्हारा, शीन राबा इसका रूट है, शराबी पानी का तुम्हारा। यतसन्ना, खराब हुआ, सीन नून हा इसका रूट है, या वो, यतसन्ना वो खराब हुआ, और ये जो ता है बीच में ये आप जानते हैं। हिमारी का, गधा तुम्हारा, हा मीम रा इसका रूट है। ली नजआला का, ली ताके, नून हम, नजाला हम बना दें, का तुम्हें। आयतन निशानी, अलिफ या इसका रूट है। आयतुन की जमा आयात है। अल-इज़ामी, हड्डियां। आइन जोए मीम इसका रूट है। कैफा, कैसे। नुनशिजुहा, हम उठा खड़ा करते हैं उनको। नुन शिजुहा,
नून हम और हा उनको, नुनशिजुहा हम उठा खड़ा करते हैं उनको, नक्सूहा हम पहनाते हैं उनको, काफ सीन वाओ इसका रूट है, लहमन गोश्त, लाम हा मीम इसका रूट है, आलमू मैं जानता हूँ, आइन लाम मीम इसका रूट है, अरीनी तुम दिखाओ मुझे, रा हमजा या से और आखिरी या जो आ रही है अरीनी ये मुझे, तो ये तू जिंदा करेगा, हा या इसका रूट है, अलमौता मुर्दे, मीम वाओ ता इसका रूट है, भला क्यों नहीं, लियतमइन्ना ताके मुतमइन हो जाए, तो मीम नून इसका रूट है, ला ताके यतमइन्ना जरूर मुतमइन हो जाए, फखुस फिर तुम पकड़ लो, अलिफ खा जाल इसका रूट है, अरबातन चार, रा बा आइन इसका रूट है, रुब और राबे, रुब चौथे हिस्से को कहते हैं, राबे और राबिया चौथी, अत्तैरी परिंदे, तोए या रा इसका रूट है, फसुरहुन्ना फिर तुम मानूस कर लो उनको, स्वाद वाउ रा इसका रूट है, फा सो सुर मानूस कर लो, हुन्ना उनको, इजाल रख दो, जीम आइन लाम इसका रूट है, जबलिन पहाड़, जीम बा लाम इसका रूट है, जैसे जबले उहद, जुजान एक हिस्सा, जीम जा हमजा इसका रूट है, उदोहुन्ना तुम बुलाओ उनको, दाल आइन वाओ इसका रूट है, यतीना का वो आएंगे तुम्हारे पास, अलिफ ता या इसका रूट है, सायन दौड़ते हुए, सीन आइन या इसका रूट है, इसी से सही है, मसा भी इसी से आता है, वालम और तुम जान लो, आइन लाम मीम इसका रूट है। तीन वाकयात, तीनों जिंदगी और मौत के हवाले से। जिंदगी कैसे आती है, कहाँ से आती है, आज तक इंसानों के लिए एक राज बना रहा। जिंदगी कहाँ चली जाती है, जब चली जाती है लौट कर नहीं आती। कैसे आती है, कैसे चली जाती है, नहीं जान सकते इंसान। इस किताब के जरिए से हमें इल्म हुआ, रसूलों के तवस्सुत से इल्म हुआ कि जिंदगी किस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म से आती है और अल्लाह ताला के हुक्म से चली जाती है। ये अब ओपन सीक्रेट है, लेकिन अगर इस पर तहकीक करने वाले तहकीक करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ही खालिक है जिसने इंसानों को भी तख्लीक किया, वक्त को भी तख्लीक किया, और वक्त में से कुछ औकात बहुत अहमियत के हामिल हैं, बरकतों वाले औकात, जैसे दिनों में से जुमतुल मुबारक, महीनों में से रमजान का महीना, जुल्हज्जा के दिन, और सालों में से हज्जतुल विदा, कितनी ज्यादा अहमियत का हामिल साल। हाँ, वक्त में से वो वक्त जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जितना अरसा आपने गुजारा, हाँ ये वक्त कीमती है, नफा उठा लें, और जो वक्त नसीब हो बरकतों वाला वक्त, उसमें दुआएं भी करें और उन औकात को उसी तरह से गुजारें जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसन, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानो, शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी फुर्सत को मशगूलियत से पहले, अपनी मालदारी को फकीरी से पहले, और अपनी सेहत को बीमारी से पहले, और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अंता
نستغفرک و نتوب الیک.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे अकायद 6 हैं। अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह ताला के अंबिया पर ईमान, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, अल्लाह ताला के आखिरत के दिन पर ईमान और अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान। सवाल ये पैदा होता है, ईमान क्या है? ईमान इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा है, एक्सपेरिमेंट है। ईमान लफ्जी चीज नहीं है। और अल्लाह ताला पर ईमान को अगर हम देखना चाहें तो अल्लाह ताला की जात पर यकीन है, एतमाद है। यकीन रोशनी है, लाइट विद इन। ये जो हम कहते हैं ना कि किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का दिया जला दें, तो अगर आपका दिल अपना रोशन नहीं होगा तो आपसे ये रोशनी कैसे दूसरे तक पहुंचेगी? अल्लाह ताला की जात पर यकीन का रंग दरअसल ईमान है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग अल्लाह पर ईमान के नतीजे में जिंदगी में नजर आता है। और आप देखिए कि अल्लाह पर ईमान जो है वो ये है कि उसकी जात पर यकीन है ना, तो जिंदगी के सारे मामलात अल्लाह के रंग में रंगे हुए नजर आए। अल्लाह का रंग गुफ्तगू में, अल्लाह का रंग समातों में, अल्लाह का रंग बसारत में, अल्लाह का रंग इंसान के सारे आमाल में, उठना बैठना सोना जागना, कुछ भी गफलत से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के रंग में रंगा हुआ। अगर हम सादगी से कहें कि अल्लाह पर ईमान क्या है, अल्लाह के रंग में रंग जाना। अल्लाह का रंग अल्लाह पर ईमान है। अगर आपकी जिंदगी में ईमान नजर नहीं आता, आपके बिहेवियर से पता नहीं चलता, तो साबित ही होता है दिल के अंदर भी यकीन नहीं है। ईमान का मामला महज लफ्जों का मामला नहीं है, ईमान का मामला अमल का मामला है। लफ्ज इसके लिए हमारी हेल्प करते हैं। तो ईमान क्या है? इंसान की जात का अल्लाह की बड़ाई में गुम हो जाना। इंसान कैसी चीज है, सदा ही अपनी बड़ाई में गुम रहता है। अपनी जात, अपने ताल्लुकात, अपने मामलात गुफ्तगू में झलकते हैं ना। आप जब एक दूसरे से बात करते हैं तो किस चीज के बारे में बात करते हैं? अपने रूटीन के बारे में। माँ अपने बच्चों के बारे में बात करेगी, बीवी शौहर के बारे में बात करेगी, दोस्त दोस्तों के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं होता। एक नई माँ को देखिए, अभी बच्चा पैदा हुआ, मोहब्बत पाश नजरों से देखती है बच्चे को। बच्चे की हर रूटीन उसके दिल पे नक्श होती जाती है। वो जब बात करती है उस गुफ्तगू में उसका बच्चा जरूर होता है, जिससे उसे तो बहुत दिलचस्पी शायद दूसरों को ना हो, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं, कोई क्या सोचता है। उसे ये पता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है। हाँ, ताल्लुक में ऐसा ही होता है। ताल्लुक के लिए जुबान से इजहार नहीं करना पड़ता, अगरचे इस इजहार की जरूरत होती है। अल्लाह ताला की जात से ताल्लुक कोई फीकी चीज नहीं है। ये ऐसा ताल्लुक है कि इंसान की जिंदगी में एक थ्रिल पैदा कर देता है। उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके औकात बदल जाते हैं, उसके ताल्लुकात बदल जाते हैं, उसके सोच के जाविये बदल जाते हैं, उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। जो कुछ उससे पहले था वो सब कुछ अगर अल्लाह ताला के रंग में न रंगे तो उसके लिए बेकार हो जाता है। क्योंकि अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाला किसी चीज को भी अल्लाह के वास्ते के बगैर कबूल नहीं करता। और अगर उसकी जिंदगी में वो सारी चीजें जो उससे पहले मौजूद हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका मतलब है उसका अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है।
اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے. ایمان اس کے لیے لفظوں کا معاملہ ہے. میں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے حوالے سے جو بات کی ہے، پہلی بات یہ کہ یقین کا رنگ ہے جس میں زندگی کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آئیں. دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ ایمان دراصل اللہ کی ذات پر ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اپنی ذات کو گم کر دے. اس کی ہر چیز اللہ کی بڑائی میں ڈوبی ہوئی نظر آئے. اس کی گفتگو، اس کے جیسچرز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کا اخلاق، ایوری تھنگ. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کے پاس احساس کی دولت ہے، اور آپ دیکھیں احساس کا معاملہ اتنا زیادہ نازک ہے. انسان ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں بہت ٹچی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں بہت حساس ہوں، جلدی محسوس کر لیتی ہوں. کس چیز کو؟ ایمان والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار رہے. اللہ کی بڑائی کے احساس، اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں نہیں. جس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا ہے نا، اس کی ذات پر 100 حرف آ جائیں ریاکٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جو اللہ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات پر آنے والی ہر بات کو سہ جاتا ہے، پی جاتا ہے. وہ یہ گھونٹ پی لے تو صبر ہے، اگنور کر دے افو درگزر ہے. احساس بچا کے رکھنا ہے، اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں نہیں رہنا، کیونکہ پھر تو آپ کرچی کرچی ہوتے رہیں گے. کہیں تکبر آئے گا اس احساس کی وجہ سے. جس احساس میں بھی آپ ہوں گے نا، دکھ آئے گا، کسی کی بات پر آپ غم فیل کریں گے، ڈپریسڈ ہو جائیں گے، پھول جائیں گے، فخر کریں گے. آپ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی خوف محسوس کریں گے، مستقبل کا یا لوگوں کا، خوف زدہ ہو جائیں گے. تو آپ فیئر میں زندگی بسر کریں گے نا. احساس ہے نا، فیئر، غم اور کتنا کچھ. یہ آپ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. جو اللہ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ مومن ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. جو اپنی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ اپنی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے انسان کے جذبات ہیں، ایموشنز. جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نا تو اسے ایموشنل مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور پیچھے کیا ہے؟ پاور کیا ہے؟ بلیف، جس پر آپ یقین رکھتے ہیں. آپ کے ایموشنز بھی اس یقین میں ڈھل جاتے ہیں. آپ ایموشنل ہیں؟ آپ جذباتی ہیں؟ کیا چیز آپ پہ حاوی آتی ہے؟ غصہ حاوی آتا ہے؟ اچھا. اور کسی پہ کیا چیز حاوی آتی ہے؟ خوف حاوی آتا ہے. اور کسی پہ؟ ٹھیک ہے، ایموشنز، جذبات. آپ جذباتی ہوتے ہیں؟ آپ کب جذباتی ہوتے ہیں؟ چلیے آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ جذباتی کب ہو جاتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں؟ ریاکشن تو انسان کو لگتے رہتے ہیں نا، ایموشنز جو ہے ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں انسان کے، اور ایموشنز جو ہے وہ بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں انسان کے. کوئی ایموشنلی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور کوئی ایموشنلی بڑا ویک ہوتا ہے. آپ ویک ہیں یا اسٹرانگ؟ ویک ہیں. آپ خود فیل کرتے ہیں کہ ویک ہیں. ویکنس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا جو ایموشنز کا سینٹر ہے نا، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں کمی ہے، جس کو آپ نے مرکز بنانا ہے، جذبات کا. آپ کے جذبات کا مرکز ایسا ہے جس میں کبھی کوئی چیز ابھر آتی، کبھی کوئی ابھر آتی، کبھی کوئی ابھر آتی ہے، جبکہ مرکزی چیز تو ایک ہوتی ہے نا، ایک. تو بات یہ ہے
یہ آپ کا بیلیف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یقین، جس کی وجہ سے آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں ڈھل جائیں گے. آپ کی ایموشنل مینجمنٹ ہو جائے گی، آپ ریئیکشنری نہیں ہوں گے. آپ کا فیئر ہے کنٹرولبل ہے. پیچھے کون سی چیز کنٹرول کرے گی خوف کو؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کی بڑائی، ایک اللہ کی عظمت، ایک اللہ کا تعلق انسان کو کہاں لے جاتا ہے. اسے کوئی خوف نہیں رہتا، حتیٰ کہ اگر اسے سولی پہ لٹکانے کے لیے ساری دنیا ارد گرد جمع ہو جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ اگر تمہاری رہائی کے عوض محمد کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تم محمد کے بارے میں کوئی بات کہہ دو، کوئی نقصان پہنچ جائے، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میری رہائی کے عوض اگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں ہے. تیش میں آنے والے، ریاکشن لگ گیا نا، تیش میں آنے والوں نے ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا. کبھی آپ اسے دیکھیے گا کسی جگہ پر کسی کا عضو کٹتا ہے تو خون کا فوارہ کیسے اچھلتا ہے. لیکن بیلیف سینٹر کو دیکھیے گا، ایمان کیسا ہے. تکلیف تو ہوگی لیکن یقین کریں اس یقین کے ساتھ تکلیف نہیں دیتی. انسان تکلیف کو بھول جاتا ہے، فوکسڈ ہو جاتا ہے نا، وہ ایک بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے. لہو کا فوارہ ابلا، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کے احساس میں سرشار اس انسان کی زبان سے نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیسی ایموشنل مینجمنٹ، بیلیف، یقین، احساس اللہ کی بڑائی کا کہیں بھی کمزور نہیں پڑنے دیتا. جو قوت والے کے ساتھ تعلق باندھے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. قوت والے کے ساتھ تعلق باندھ لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، آپ قوی ہو جائیں گے، کمزور نہیں رہیں گے. آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ کے ایموشنز اگر اللہ کے لیے وقف ہوں گے، آپ جذباتی لگاؤ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، آپ کے دل اور آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگی میں اللہ کی ذات بڑی ہو جائے گی، تو کوئی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز آپ کے ایموشنز کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے پاس امید جیسی دولت ہے. آپ اللہ پر توکل کر کے اس وقتی تکلیف سے، غم سے، اس وقتی صدمے سے نکل آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو ایسی سچویشن میں رکھتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں اپنی کھو جانے والی چیز کا افسوس نہ رہے، افسوس سے نکل جاؤ. ایموشنل مینجمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے الحمدللہ. مجھے ایمان کے حوالے سے یہ چیز بہت آگے لے جاتی ہے کہ ایمان والا رہتا دنیا میں ہے لیکن اس نے ہر وقت اپنی سوچ سے اللہ تعالیٰ تک جانا ہوتا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک جانا یہ ایمان ہے. ہر موقع پر، خوشی ہو یا غم، مصیبت ہو یا آزمائش، کسی طرح کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ تک جانا، پہنچنا کتنا عظیم کام ہے. اس گلوب پہ رہنے والا کوئی کسی شہر میں رہے یا دیہات میں رہے، کسی بھی مقام پر ہو، اسے جب کوئی مصیبت آئے، اس سے جب کچھ کھو جائے، ہر موقع اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پانے کا موقع ہو جاتا ہے. انا للہ، این اس موقع پر جب کھو گیا تو اسے یاد رہتا ہے میں اللہ کا ہوں، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں.
یہ ایمان ہے. تو کتنی بڑی سعادت ہے زمین کے باشندوں کے لیے. رہتے زمین پر ہیں اور فرش پر رہنے والے ہر وقت سوچوں سے عرش والے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ ایمان ہے. ایمان کتنی پیاری چیز. ایمان کتنی بڑی دولت ہے. یہ یقین کتنی بڑی دولت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایمان کی حقیقت کو یہ جو پا لیتا ہے. ایمان تو ایک سیلاب ہے اور سیلاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہر چیز راستے میں آنے والی بہا کر لے جاتا ہے. یہ سیلاب انسان کے سینے سے بہہ نکلتا ہے. یقین ہے نا, اعتماد ہے اللہ کی ذات پر. اللہ کو جب بڑا مان لیا پھر یہ سیلاب کیسے بہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آتی تھی. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, تجربہ ہے نا ایمان تو. جب آپ اللہ کی یادوں میں ڈوبیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے تو آپ کے سینے سے بھی ایسی آواز آئے گی. پھر یہ سیلاب آنکھوں سے آنسو بن کے رواں ہو جاتا ہے. بات ہے ملاقات کی, اس ایکسپیرینس کی. یہ بہت خوبصورت ایکسپیرینس ہے. کسی وقت کسی مقام پر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. آزمائش شرط ہے. آپ تجربہ کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کو ٹپ دوں کیسے کریں. لوگوں کے درمیان یا اکیلے میں, جرات کی بات ہے. آپ کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے کے بعد کر لیں تو بہت اچھا ہے. کھڑے ہو جائیں تب بھی, بیٹھے ہیں تب بھی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حالت میں زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں. دیوار کے ساتھ چپک جائیں بہت ہی اچھا ہے, لیکن کسی اوپن ایئر چلے جائیں, لوگوں سے الگ تھلگ چلے جائیں, اونچی آواز میں. بچپن سے لے کے آج تک جتنی غلطیاں ہوئی اپنے مولا سے معافی مانگنا شروع کر دیں. ایک ایک بات بتانا شروع کر دیں کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کیا, آپ نے پھر بھی مجھے زندگی کا موقع دیا, آپ نے پھر بھی مجھے نہیں پکڑا. فلاں وقت میں نے یہ غلطی کی, فلاں وقت میں یہ غلطی کی. آپ کی کیفیت بدلتی جائے گی. آپ جتنا اپنی غلطی کو یاد کریں گے اتنا ہی استغفار کریں گے, بخشش کی دعا کریں گے. یہ رشتہ ہے, یہ تعلق ہے, اتنا ہی زیادہ آپ پیور ہوتے چلے جائیں گے. عقیدہ انسان کو بہت پیور کرتا ہے. ایمان پیوریفیکیشن کا ایک عمل ہے. ہر موقع پر پتہ چلتا ہے ایمانی لیول کیا ہے. تھرمامیٹر ہے نا, پتہ چل جاتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے الایمان یزید و ینقص. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو استغفار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بہت بڑی دولت ہے. اعتراف کرنا, الندم توبہ. رسول اللہ نے فرمایا ندامت توبہ ہے. جس وقت آپ کو ندامت ہو, ندامت کی کیفیت میں آپ جائیں گے تو آپ کے سینے سے سیلاب بہہ نکلے گا. اور یہ پیوریفیکیشن کا عمل جاری رہنا چاہیے. لیکن کبھی تو زندگی میں وہ وقت آئے جب انسان اپنے پچھلے سارے اعمال کو یاد کرے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایمان, یہ یقین بعض اوقات ایک زلزلہ بن جاتا ہے. جب انسان اللہ تعالی کی ذات کو پہچانتا ہے کسی خاص اینگل سے غور و فکر کرنے کے بعد, جب وہ پہچان لیتا ہے, اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں زندگی میں ہوتا. جب بھی آپ غور و فکر کرو گے, آپ جتنا ڈیپ ڈاؤن جا کے پالو گے آپ کے اندر بھونچال آ جائے گا, زلزلے کی کیفیت آ جائے گی. جیسے نجاشی کے دربار میں کیا کیفیت تھی جب سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی. انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا نا. تذکرہ ملتا ہے ہمیں 7ویں پارے کے آغاز میں کہ جب انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ نکلیں, اس لیے کہ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا تھا. اور وہ پکار اٹھے کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے.
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، آپ شاہد بننا چاہیں گے، گواہی دینے والے؟ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں نا اس زمین پر. الحمدللہ اللہ کے گواہ. سوچیں رب کائنات کی گواہی کتنی بڑی گواہی ہے. ایمان کے بغیر یہ گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو گواہ بن جاتا ہے نا پہنچال کے بعد گواہ بنتا ہے. یوں ہی گواہی نہیں دی جاتی. ذات کے اندر زلزلہ نہ آئے تو انسان رب کی بات نہیں کر پاتا. کوئی تو نقطہ آغاز ہوتا ہے نا. اب بھونچال کے وقت کیفیت دیکھتے ہیں اپنی، زلزلہ جب آتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لوگ اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں، ویسے ہی سکون کے ساتھ ٹھنڈے میٹھے ماحول میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، یا کہیں کھانا بنا رہے ہوں، یا کہیں کوئی اور کام کر رہے ہوں. جب بھونچال آتا ہے تو لوگ باہر کی طرف بھاگتے ہیں، جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک کسی کی جان بچے یا نہ بچے، ایفرٹ ضرور ہوتی ہے. تو جب کسی کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان سے زلزلہ آتا ہے نا، وہ اس کی تبدیلی کا دن ہوتا ہے، وہ اس کے یقین کا دن ہوتا ہے، وہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایمان تو دراصل انسان کا رب کو پا لینا ہے. جو اپنے رب کو پا لیتا ہے نا، میں ان سارے لوگوں سے جو جاب کرنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، جو دنیا میں مال کمانا چاہتے ہیں ان سے، اور جو دنیا میں عزت اس کو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی نظروں میں کیسے عزت کا مقام ملے گا، میں سب سے کہنا چاہتی ہوں یہی چیز آپ کو کمزور کرے گی ایمان کے راستے میں. جو اپنے رب کو پا لیتا ہے، جس کو رب مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو اس کو نہیں ملے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملے گی؟ عزت. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. عزت اس رب کے پاس ہے، کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے. یہ بیلیف ہے نا. اللہم مالک الملک، اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا. بھلا کسی خاص قسم کی ملازمت کرنا ہی عزت کا باعث ہوتا ہے؟ میں مخالفت نہیں کر رہی کہ کوئی اپنی ضرورت کے تحت کوئی جاب نہ کرے، لیکن عزت تلاش کرتے ہیں غلامی میں. سبحان اللہ. 4 پیسوں کے لیے انسان جو کام کرتا ہے وہ انسان کے لیے عزت کا باعث ہے. اللہ کے غلام بن جاؤ، بادشاہ کائنات کی غلامی اختیار کر لو، اس کی نوکری کر لیں، اس کی سروس میں لگ جائیں. اسی سروس میں انبیاء نے عزت پائی تھی، صالحین نے، صدیقین نے، شہداء نے. زمانہ گواہ ہے. اور جس نے سب سے زیادہ سروس کی اس کا سب سے اونچا مقام ہوگا انشاءاللہ. تو مقام اللہ کی نظروں میں بنانا ہے. ناکام ہے وہ لوگ جو لوگوں کی نظروں میں مقام بنانا چاہتے ہیں. ہاں، دنیا میں کوئی بزنس کرنا چاہے، ملازمت کرنا چاہے، ضرورت کے لیے، مجبوری کے لیے، تو ٹھیک ہے کریں، لیکن عزت وہاں نہیں تلاش کی جا سکتی. عزت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ عزت کسی کی ملازمت میں نہیں ہے. فرض 84 کے ساتھ ملازمت کریں، لیکن کسی گریڈ کے ساتھ عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے. عزت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا. پھر اب دیکھیے کہ انسان جس وقت دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے. کتنے کام ہے جو انسان کرتا ہے، ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. حافظ ابن قیم اپنی کتاب الوابل السیب میں لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جب خلا پیدا ہوتا ہے نا، اس خلا کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کیا تعلق، اس کی یاد ہی اسے پر کرتی ہے. انسان کا جس سے تعلق ہوتا ہے نا، وہ اسے کچھ دینا چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے اس کو کچھ پیش کرے، کہیں الفاظ کی صورت میں، کہیں آنسوں کی صورت میں، کہیں
سسکیوں کی صورت میں بھی بعض اوقات انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. انسان کے پاس دینے والی سب سے بڑی چیز محبت ہے. انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے. ایمان کا لازمی تقاضا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، اگر اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کب اپنے عذاب کا فیصلہ لے کر آتا ہے. اللہ کی محبت ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے. جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اور سب چیزوں سے بڑھ کر نہیں کرتا اس کو خطرہ لاحق ہے. اللہ تعالیٰ اس پر کسی وقت بھی گرفت کر سکتے ہیں. تو اس با کمال ہستی سے تعلق بنانے کے لیے محبت سے کم تر کوئی نذرانہ پیش کرنے والا نہیں ہے، شدید محبت سے بڑھ کر. اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے جلال اور اس کے کمال کے ساتھ نہیں پایا وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے کی بہت ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دو صورتیں ہیں، ایک تقلیدی ایمان ہے اور ایک زندہ ایمان ہے. تقلیدی ایمان وہ ہے جو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں لفظی اور زبانی طور پر جاری رہتا ہے، اور زندہ ایمان عقیدہ ہے جو انسان کی روح کو تڑپاتا ہے اور وہ انسان کے اندر ہلچل پیدا کرتا ہے، بدلا ہوا انسان بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر زندہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عظیم قوتوں کے ساتھ دیکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پا لینے والا پہلے جیسا انسان نہیں رہ سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے بعد انسان کی ذات کے اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. اللہ کا خوف اسے ہر ایسے کام سے روکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اسے اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی کا سب سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے. ہر ایسے کام سے وہ رکنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور ہر ایسا کام وہ کرنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ایسے انسان کے لیے جو ایمان رکھتا ہے اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور اللہ کا خوف سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. دنیا میں انسانوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ایک ماں کے لیے بچوں کے مسائل ہیں، باپ بہت پریشان ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں کا مسئلہ ہے. کسی کے لیے رزق کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے صحت مسئلہ ہے. مومن کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا کنسرن اس کا اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ زندہ تعلق سے خوف کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ خوف بہت بڑی دولت ہے. اس خوف کی وجہ سے ایک انسان ایمان والا بنتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایسے کام سے رکنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. تو جہاں خوف اور ایمان الگ الگ ہو جائیں وہ تقلیدی عقیدہ ہے، اور جہاں خوف اور ایمان ایک ہو جائیں یہ زندہ عقیدہ. الحمدللہ رب العالمین. تو کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور مخلوق کے روپ میں پیدا کرنے والے کی زندہ تصویر ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو جو اس کائنات میں غور و فکر کرے گا وہ ہر چیز پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو ضرور پالے گا.
اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک طرف مشینی مناظر ہوتے ہیں، لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں مشینی مناظر کو دیکھنے سے. مشینی مناظر کو دیکھ کر انسان یاد آتا ہے اور فطری مناظر کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے. قدرتی مناظر میں اللہ کی کاریگری کا بہت دھیان رہتا ہے. الحمدللہ آپ اس کا ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں تازہ تازہ. تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو انسان دیکھتا ہے اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے. جتنا وہ غور کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا لیتا ہے. تو غور و فکر کرنے والے کے لیے میدان بہت وسیع ہے. اور قدرتی مناظر اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ ہے. اس لیے قدرتی مناظر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رکھے رکھیے. یعنی دن کا کچھ وقت تو ضرور قدرتی مناظر کے ساتھ گزارنا چاہیے. پھولوں کی خوشبو ہو یا رنگ ہو، بات پھلوں کی ہو یا بات ذائقوں کی ہو، بات جانوروں کی ہو یا بات پرندوں کی ہو، غور و فکر کرنے والے کے لیے بہت مواد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی سچی پہچان، اپنی سچی محبت عطا کریں اور ہمیں ایمان کے ساتھ ہی جینے اور ایمان کے ساتھ ہی اس جہان سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.